अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसके मुताबिक ज़राए के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि एक बंद एनवेलप में रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो रिपोर्ट जमा कराई गई। उसके बाद ऑफिशियली कहीं से कोई उसके मुतल्लिक वर्ड नहीं मिला, लेकिन ज़राए के हवाले से इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है उस रिपोर्ट में कि वफाक ने फंड्स नहीं दिए, पहली ट्रांच भी नहीं दी, 21 अरब रुपए मांगे गए थे और पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जी हम आपको तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 75,000 एहलकार दे सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, बल्कि जबकि डिमांड जो है वो 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार की गई थी। नाज़रीन, काजी फायज ईसा साहब गुज़िश्ता रोज़ 50 साला तकरीबात आइन के, पाकिस्तान के आइन के हवाले से पार्लियामेंट में जो फंक्शन था वहाँ गए थे और उसके बाद आज उनका उस पर जो है बयान आया है, जो वजाहती बयान है। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया था और मैंने बाकायदा चेक किया कि वहाँ पे सियासी बात नहीं होगी, लेकिन हुई। पहले मैंने बात वहाँ पे नहीं करनी थी, लेकिन फिर मैंने बात की क्योंकि मैं समझता था कि वो ज़रूरी थी। लेकिन सवालात ये भी उठ रहे हैं कि वो वहाँ इतनी देर बैठे क्यों रहे, अगर ऑनरेबल जज साहब ने ये समझा कि जो उनको बताया गया उसके बरक्स वहाँ पे काम हो रहा था। और उन्होंने कहा कि मुझे जो मेंबर्स के साथ बिठाया गया, मैं विजिटर गैलरी में भी बैठ सकता था, इज्जत दी, इसलिए मैंने वो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया। एक बात जो उन्होंने अपने वजाती बयान में दी, उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। एक तो ये मामला। दूसरा, नाज़रीन, निजी टीवी पर अभी अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब का रवैया यही रहा तो 14 मई क्या 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। काजी फायज ईसा साहब के हवाले से गुजरांवाला बार ने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है, रेफरेंसेस भी जा रहे हैं जुडिशल कमीशन में। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शोएब शाहीन साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून हैं, वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपके वक्त का। नसीम सिद्दीकी साहब जानी पहचानी शख्सियत, एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते थे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। आलिया हमजा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की पहले वो जरा सुन लें। अगर इन्होंने यही रवैया रखा, यानी कि इमरान खान साहब ने, अब समझ नहीं आ रही कि वो रवैया क्या है। मामला अदालत में है, अदालत एक हुक्म दे रही है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करता है और फिर आर्टिकल 220 के तहत, आइन के आर्टिकल 220 के तहत एग्जीक्यूटिव को तमाम सपोर्ट देनी है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। शोएब शाहीन साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ें इतना, मतलब 14 मई को भी नहीं करवाएंगे, 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाएंगे, वो तो लग रहा है कि नहीं करवाने, लेकिन रवैया कौन सी की तरफ इशारा किया जा रहा है? मामला तो अदालत से अब तय हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या राना सनाउल्लाह या पीडीएम की जमातें ये बादशाहत पे बिलीव रखती हैं, या ये सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, या क्या आइन को इन्होंने मुअत्तल कर दिया है, मार्शल लॉ लगा दिया है? हम सब ने आइन के मुताबिक चलना है, पार्लियामान भी आइन के मुताबिक चलेगी, सुप्रीम कोर्ट भी आइन के मुताबिक चलेगी। एक असम्बली डिज़ोल्व हुई, 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई और असम्बली डिज़ोल्व होने से पहले इनके तमाम लीडर्स ने बैक ज़बान होकर कहा कि आपको अगर जनरल इलेक्शन चाहिए आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ें, आएँ अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। जब असम्बली तोड़ने लगा, इमरान खान ने नवंबर में इनको वार्न किया कि मेरे साथ बैठो, बात करो इलेक्शन की, कुछ तुम आगे आ जाओ, कुछ हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन आए हम डिस्कस करें। इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने कहा कि हमने वो जो कौम से वादा किया था उससे तो हम पीछे हट गए हैं, ना हम अदम एतमाद लाएंगे, ना एतमाद का कहेंगे, आप जाओ असम्बलियाँ तोड़ो, हम इलेक्शन करा देंगे। उसने असम्बलियाँ तोड़ने लगा तो अदम एतमाद भी लाए और एतमाद के वोट का भी कहा, और फिर फाइनली उसने मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट से फाइनलाइज होने के बाद फिर अदम एतमाद का वोट लिया। और सबको पता था अगर परवेज़ इलाही अदम एतमाद का वोट ले रहा है तो मीनिंग देयर भाई उसने असम्बली डिज़ोल्व करनी है। तो असम्बली कानून कायदे आइन के मुताबिक डिज़ोल्व होगी तो आइन ये कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए हर हाल में, इसके अलावा कोई और एग्जेम्पशन और ऑप्शन नहीं है। और इसमें आज तक किसी जज ने, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी प्रोसीडिंग्स में आज तक किसी ने ये नहीं कहा, ना इनके लीडरों ने, ना पीडीएम किसी डाइसेंटिंग नोट में भी आज तक ये नहीं आया। ऑनरेबल जज काजी फायज ईसा साहब ने, आपने जो वजाती बयान दिया उसमें भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब आइन की पाबंदी जो है वो हर एक पर फर्ज है। बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने जो डाइसेंटिंग नोट दिया उसमें लिखा कि 90 डेज़ का कह चुका है जस्टिस जवाद सन लाहौर हाई कोर्ट का, 90 डेज़ में ही इलेक्शन होने चाहिए। उसने डाइसेंटिंग नोट अलग इश्यूज़ पे दिया, लेकिन इस पे तो उन्होंने लिख के दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इनका ये कहना कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, भैया आप कोई सुपर पावर हैं, आपको आइन से मावरा कोई चीज़ है, आप आइन को नहीं मानते तो आइन की मुअत्तली क्या चीज़ होती है?
تو پھر نہ صرف ان پہ توہین عدالت لگے گا بلکہ ان کے خلاف ایک توہین آئین کا مقدمہ جو کہ آرٹیکل 6 کی صورت میں وہ بھی لگے گا. یہ جو طرز عمل انہوں نے جو اڈاپٹ کر رکھا ہے, آج دیکھیں نا آزاد کشمیر میں کیا ہوا, پرائم منسٹر صاحب 1 گھنٹے کے نوٹس پہ فارغ ہو گئے. اگر یہ طرز عمل انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی شرافت ہے, جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے ججز ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے. ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کسی بھی طرح اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے بات کرنے کے متعلق, اور بعد میں پھر جو ہے سر مارتے ہیں جا کے عدالتوں میں کہ جی غلطی ہو گئی معافی دے دیں یا جو بھی ہے, یا نہیں بھی مانگتے تو نااہل ہو جاتے ہیں اور پرماننٹلی. ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب جا چکے ہیں اسی بات پہ توہین عدالت کے کیس میں. عالیہ حمزہ صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی نسیم صدیقی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں وضاحتی بیان بھی آ رہے ہیں, ایک عدلیہ کے اندر بھی جنگ چل رہی ہے, آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے آئیں لیکن پرائم منسٹر کے پاس آئیں اور میں درخواست کروں گا کہ پرائم منسٹر مذاکرات کریں, تو پھر ڈیڈ لاک ایک طرف وہ معاملہ عدالت میں ہے جہاں پہ وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے حکومت. دیکھیں ضمیر, تمام معاملات تو پچھلے سال ہم بھی موجود تھے یہاں پہ, آپ بھی, رمضان تھا اور جو کچھ چلتا رہا قومی اسمبلی کے اندر پہ سپریم کورٹ میں جس طرح ہوا. آپ نے جو بات اپنے انٹرو سے شروع کی اور شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی, بات تو آئین کی ہو رہی ہے. اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ 14 دن کے اندر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ 14 دن سے باہر نکل گئی. اس پہ بھی چاہیے تھا کہ جب چیف جسٹس نے الیکشن کروائے ہیں, وہاں پہ ووٹنگ کروائی ہے, اس میں کوئی سزا جزا بھی ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے آئین بریک کیا اور 14 دن سے باہر نکلے. بہرحال کیونکہ وہ ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ تھا, پارلیمنٹ کے معاملوں میں نہیں یہ جا سکتے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی الیکشن نہ کروانے کے معاملات ہو رہے ہیں. باقی تو جو مرضی بیان رانا ثناء اللہ دیتے رہے, ادھر سے وہ گولہ باری کرتے ہیں, ادھر سے فواد چودھری کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو آئین اور قانون کا مسئلہ ہے جس کے اوپر پورا ملک کھڑا ہوا ہے, جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی, باقی لوگوں نے دی کہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن کرانے, لیکن اس بات کو کوئی سیریس لے ہی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح اس وقت 14 دن کے اندر ووٹنگ کرانے کے لیے پریزن وین بھی پہنچ گئی تھی, تمام معاملات ہو رہے تھے, تو سمجھ پولیس تھی نا, اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ گئی؟ مطلب ہم سوری اسٹیبلشمنٹ میں وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات. جی بات تو دیکھیں, تمام معاملات اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے نا, ان کے سپورٹ کر رہے تھے, تو پریزن وین بھی پہنچ گئی, ووٹنگ بھی کروائی گئی, عدالت بھی کھلی, سب کچھ بھی ہوا. ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن, اگر تو آپ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں ہیں, اس طرح تو آپ کبھی بھی الیکشن نہیں کروائیں گے. اور ایک دفعہ آئین کی اس طرح پامالی ہو گئی پھر تو ہر کوئی آئین کو اپنی موم کی ناک کی طرح موڑ کے. ویسے نسیم صدیقی صاحب, آپ نے اور ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے, کتنی دفعہ ہو چکی ہوئی ہے آئین کی پامالی. مجھے تو اب توہین عدالت اور آئین کی پامالی جو ہے, مجھے تو اب یہ روٹین کا میٹر لگتا ہے پاکستان میں, وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. میں عالیہ حمزہ صاحبہ آ گئی. عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی؟ اگر آپ نہیں سنی تو میں صرف اس کا کرکس بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کا یہی رویہ رہا تو 14 مئی کیا 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہونے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ملک کے جو ہے سب سے بڑے صوبے کے وزیر قانون رہ چکے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پارٹی میں وزیر قانون کا یا وزیر داخلہ کا کیا کرائیٹیریا ہے. دوسری چیز, میں جو بات جس چیز کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں, میں صرف بصد احترام چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کل رات کی طرح ہماری جو پوری عوام تھی وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ 9 اپریل کی طرح کل شاید جس طرح اسد کیسر کو فون کر کے کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ کراؤ ورنہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا, کل کیا اسی طرح سے کسی نے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا تھا کہ فنڈز ریلیز کر دو ورنہ آپ پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا؟ کیا کسی نے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جو ہے وہ پریزن وین بھجوا دی تھی یا پارلیمنٹ کے باہر, یا کسی نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے سیکٹری فائنانس کو کہا کہ جی تمہارا نام تو ہم نے ECL میں ڈال دیا, خبردار تم نے کوشش کی کہ تم ایئرپورٹ سے باہر نکل کر جاؤ. دیکھیں, اگر کسی رات کو پریزن وینس پہنچنی چاہیے تھی تو وہ کل تھی, اگر کبھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا تو وہ کل رات کو تھا. جو میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ ساری ذمہ داری اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. دیکھیں, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا, یا جس طرح سے جب شگون مارا جا رہا ہے, کیا یہ 1997 کا سیکول نہیں ہو رہا سارا کچھ, یا یہ وہ سارا سیکول نہیں ہو رہا کہ کبھی ارشد ملک کو آڈیو اور ویڈیو دے کر دھمکایا جائے, یا جسٹس
शमीन से जो है वो जाली एफिडेविट जमा कराया जाए, जस्टिस कयूम को फोन किया जाए, और अगर सजाद अली शाह जैसे कोई अटक जाए तो उसके साथ क्या हाल किया जाए, बिल्कुल उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बेंच के अंदर डिवीजन की जाए जो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है। बात सादा सी है, या इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी या आइन इसी तरह से मुअत्तल होगा कि यहाँ का वजीर आजम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानेगा। यहाँ का वजीर दाखिला खुले आम ये कहेगा कि करा लो जो करना है, मैं 14 मई छोड़कर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे। या यहाँ पर बैठकर एक मुजरिमा धमकियां लगाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उनकी जो फैमिलीज की तस्वीर है वो जलसों में पेश की जाएंगी, या उनके सोशल मीडिया के जो हेड है वो उनकी बेगमात और उनके बच्चों को या व्हाट्सएप ग्रुप में या नेम एंड शेम करेंगे ओपनली ऑन द सोशल मीडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश रहेगा। यहाँ आज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि एक अखबारी तराशे के ऊपर AJK के वजीर आजम को तौहीन अदालत के ऊपर नाअहल कर दिया गया है। तो पूरी अवाम की आंखें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ लग चुकी है कि यहाँ पर इस मुल्क के वजीर आजम को, जो अकलियती वजीर आजम है, जो शब खून मार कर आया है, उसके ऊपर कब आर्टिकल 6 लगेगा और उसकी काबीना के उन लोगों के ऊपर जो आइन और कानून से खिलवाड़ कर। सही आलिया, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज रिपोर्ट जमा हुई है जिसमें ज़राए के हवाले से इतलात आ रही है कि जी फाइनेंस ने अभी पैसे नहीं रिलीज़ किए, ना कोई ट्रांश रिलीज़ की 21 अरब में। पंजाब ने जो है 75,000 एहलकार का किया है, 3 लाख की डिमांड थी। तो आज रात को होना चाहिए था जो भी होना था, लेकिन अब कल पता लगेगा कि इसमें आगे मामला कैसे चलते हैं। क्लियर कट आर्टिकल 220 की वायलेशन है जिसके तहत आपको एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करना है हर हाल में इलेक्शन कमीशन को। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शोएब शाहीन साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि PDM की लीडरशिप की तरफ से ये भी इतलात आ रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमें बुलाएं, हमें नाअहल करें, ये सियासी शहीद बनने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें तो देखें जी, हम तो मतलब आइन और कानून के तहत काम करना चाह रहे थे, लेकिन जो भी हुआ। उसके बाद फिर जो बिल है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, वो भी आज चैलेंज हो गया, उसकी भी फेट ज़रा आपको क्या लगती है कि अब 10 दिन हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास, कि उसको कैसे लेके चलेंगे? पहली बात तो यह है कि ये जो सियासी शहादत वाली बात है, जो इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ कर दिया है, जिस तरह लोगों को नफ़रत है इनके ख़िलाफ़। मसलन देखो, एक आटा स्कीम थी, उसको भी अगर आपने लोगों को फैसिलिटेट करना था, 650 रुपये का एक थैला था, अगर आपने 3 थैले भी देने हैं, चले 2000 रुपये का है। सानिया निश्तर ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इनको बड़ा बेहतरीन डिजिटल सिस्टम बना के दिया हुआ था। इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, 2-2 हज़ार आप लोगों तक पहुंचा दो, बजाय इस बात के लोगों को लाइनों में खड़ा करके कई लोग शहीद हो गए, भगदड़ मची, लोग जलील हुए और पूरी दुनिया में हमारा तमाशा लगा के पूरी कौम को बेकारी बना दिया। एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, जो आपने जो कहा कि उन्होंने डाटा बनाया हुआ है, तो वो डाटा तो अब वो आटे में नमक के बराबर रह गया है, जो इस वक्त गुर्बत का हाल है। ठीक बात, आप मतलब अंदाजा कर सकते हैं कि पॉवर्टी से नीचे जो जितनी कौम जा चुकी है, वो तो उस डाटे के मुताबिक तो शायद 10% भी कैटर नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कि जो आपकी मिडिल क्लास थी वो गरीब में चली गई है, और गरीब आदमी के पास जो था वो उसको खाने का कुछ नहीं है, वो 2 वक्त का रोटी तो छोड़े, 1 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। ये सिचुएशन है, ये सियासी शहादत, ये पुरानी बातें सोच रहे हैं, आज पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। जाके तो देखें, 1 साल के अंदर इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी, आपके कारखाने बंद हो गए, रिजर्व आपके ख़त्म हो गए, आपका मतलब है कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कल लेते थे और आज किस हालत में है। ये तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होना, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि इनको ये शराफत से मान जाएं और वाकई सही मानों में आइन पे अमल दरामद करें और इलेक्शन करा दें, वरना इनको प्याज भी खाने पड़ेंगे और साथ इलेक्शन में भी जाना पड़ेगा। एक दिन भी करवाए जा सकते हैं, करा लेना, PTI विलिंग है, आज करें ना, उसको बैठे डायलॉग करें और महीने 2 महीने आगे ले जाएं, 2 महीने पीछे ले जाएं, इतनी सी बात है। कौन सा इतना बड़ा साइंस है? नहीं तो जो आइन कहता है उसके मुताबिक आप इलेक्शन कराएं। ये खुद उनको कहते थे ना कि आप असम्बलियां तोड़े, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें, और नहीं कराया। एक चीज मुझे बताएं कि इंतखाबात अगर नहीं हो रहे 14 मई को, जो नजर आ रहा है कि नहीं करवाने इन्होंने वाज़ेह तौर पर, हम तो अभी नहीं मानते कि नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो फिर उसका इफेक्ट है। लेकिन मुझे बताएं उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप की वैलिडिटी क्या है? वो 90 डेज बाद खत्म हो जाएगा, उसकी क्या वैल्यू है? कैसे आप नॉमिनीज के जरिए मुल्क को चलाएंगे?
کون مانے گا ان کے آرڈرز کو, ان کے حکم کو, ان کے احکامات کو, کیونکہ وہ آئی 90 ڈیز کے لیے ہیں, ان کا تو ہے ہی 90 اگر ان کو کنٹینیو کروانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو پھر تو آپ کو نہیں کرا سکتے, کیسے کرائیں گے؟ اسد کیسر صاحب نے کی بات کی تھی کہ آئین میں ہم کوئی نہیں, وہ تو پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ سارے بیٹھ کے آئین میں ترمیم کریں اور ون ٹائم ڈسپنسیشن دیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو ہم 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے. ادروائز تو قیاس ہے, انارکی ہے. اب جہاں تک وہ پروسیجر بل کا تعلق ہے, دیکھیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے ان کا, اور اسپیشلی ایک تو سرکمسٹانسز جس میں یہ لا رہے ہیں یہ میلافائڈی ہے, آن دی فیس آف اٹ پرسن اسپیسیفک ہے, یہ لا بن نہیں سکتا. اور دوسرا, جب بھی کبھی سپریم کورٹ کی پاورز, جورسڈکشن اینڈ کمپٹنس میں کوئی چینج کرنی ہو تو وہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آپ کر نہیں سکتے ہیں. اور دیکھیں اوریجنل جورسڈکشن ہے 184 میں, آرٹیکل 185 میں اپلیٹ جورسڈکشن ہے, پھر 186 ہے, 187 ہے, 188 ہے, ریویو کی جورسڈکشن ہے, ٹرانسفر آف کیسز کی ہے, ایڈوائزری کرتا ہے 190 کے آپ کو ماننا ہے ہر حال میں, 189 بھی 190 بھی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اس کو سب لیجسلیشن کے ذریعے چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز انکانسٹیٹیوشنل, وہ ہو نہیں سکتا. آن دی فیس آف اٹ یہ ہے. میرا خیال ہے چونکہ چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, لیٹ اس سی کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. لیکن یہ سوائے اس بات کے کہ ان کی بدنیتی ہے اور یہ ہر حال میں ججز میں بھی تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں. ویسے ایک سینیٹی تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ عمر عطا بندیال صاحب سے آج جسٹس آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے. پھر جو بینچ کی اب جو تشکیل آ رہی ہے سامنے وہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بڑا مطلب لگ رہا ہے کہ دوریاں ختم ہو. لیکن اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ یہ یہاں پھر دیر ہو گئی, پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ, آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ, ابھی تک کہیں سے کوئی پیغام یا موومنٹ یا آپ لوگوں نے کوئی پہل کرنے کی کوشش کی کہ جی چلیں عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے, یہ جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کریں گے؟ میرے خیال میں اس بات پر تو ہم بعد میں آتے ہیں. یہاں پر جو ایک ہم ڈسکشن کر رہے تھے دیٹ واز ویری امپورٹینٹ. جو ابھی بات کی ہے شعیب شاہین صاحب نے, اور ہمیشہ ہی بڑی اچھی یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں ہوا کیا ہے اس وقت. کل جب یہ پیش ہوئی ہے نا, یہ جو غریب عوام کو جو ان کے جو سماجی تحفظ کو یقین بنانے والی راشن رعایت احساس پروگرام کے تحت ہم نے ایک ڈیجیٹلائز کیا ہوا تھا احساس راشن رعایت قرارداد. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ کل وہاں پر پی ڈی ایم کے سینیٹرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آن دا ادر سائڈ وہاں پر کیا ہوا کہ بگوڑے کو اپیل کا فیصلہ یا اپیل کا حق دینے کے لیے قرارداد کے لیے سب لائن بنا کر وہاں پر حاضر تھے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ جو آلریڈی ڈمی ہے, کیا وہ پارلیمنٹ صرف ایک ربڑ اسٹیمپ کے طور پر یوز ہوگی ایک بکوڑے کو اپیل کا حق دینے کے لیے, 1100 ارب کی جو NRO2 دینے کے لیے, یا اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ کا حق ہے اس کے اوپر شبخون مارنے کے لیے, یا یہاں پر اگر ہم نے ڈیجیٹلائزیشن آف دا ووٹ میں جانا ہے تو اس سے ہٹانے کے لیے, یا یہاں پر اس لیے استعمال ہوگی کہ جتنے کرپٹ چور لٹیرے ہیں انہیں ایک کلین چٹ دی جائے. یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں کی جا رہی جس سے میرے عام عوام کو ریلیف ملے. پھر یہاں پر کہا گیا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. ابھی ایک رپورٹ میں نکال رہی تھی پی ایس ڈی پی کی, 8 مہینے کی رپورٹ ہے, تقریباً کوئی 41 بلین پارلیمنٹیرینز کو دیا گیا آن دا نیم آف کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. لیکن یعنی وہ پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ کھڑے رہے ان بل میں یس اینڈ نو کرنے کے لیے, ایون انہیں ان بلز کا پتہ نہ ہو, یا انہیں دیا گیا ہے 77 بلین کہ آپ جائیں روڈز بنائیں, ٹرانسمیشن لائنز بچھائیں, یہ کریں. مجھے یہ بتا دیں, اور ابھی اس میں یہ پچھلے 2 مہینے کے جب ان کو سب سے زیادہ ان ایم این ایز کے ووٹ کی ضرورت تھی تو ابھی اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو کیسے یہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے؟ پھر 81C 81D وہ کہاں پر ہیں وہ سارے ایکسپینڈیچر جو رکھے جاتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ اگر کوئی حکومتیں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایلوکیٹ کیا جائے. پھر یہ بھی یاد رکھا جائے گا. میں اس پر بھی بات کروں گا کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کل آن دا فلور آف دا اسمبلی بات کی کہ جی کمیٹی کو ریفر کر دیا, حالانکہ اس میں کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی, بلکہ ای سی سی کی بھی کوئی سٹیمپ نہیں چاہیے تھی. یہ چارج ایکسپینڈیچر یا اس طرح جو کنسولیڈیٹ فنڈ میں جو اس کے بعد پھر جو بجٹ ڈاکومنٹ آتا ہے اس میں آپ اس کو پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں, سیٹل کرتے ہیں, جو گرانٹس وغیرہ جو بعد میں پاس ہوتی ہیں. میں کوئکلی کوئی موو ہوئی ہے بات چیت کرنے کے لیے؟
صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جو جماعتیں ہوتی ہیں اور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ آخر میں ٹیبل پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، اور ایون جنگوں کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں ٹیبل ٹاکس تو ہمیشہ ہوتی ہیں، اور میں بالکل اس چیز کو کہوں گی کہ ہونی چاہیے، بٹ مجھے آصف زرداری کے بیان کی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ مطلب بتائیں یہ کہ آئین شکنی وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا وزیر اعظم کر رہا ہے، اس وقت اس کو توہین عدالت کا ڈر ہے، جس کے لیے وہ کبھی کیبنٹ کے پیچھے چھپ رہا ہے، کبھی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اب دے نیڈ اپوزیشن، یعنی جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اس کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ نے کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے، اگر آپ نے الیکشن کو آگے بھی لے کر جانا ہے۔ صرف ایک سیکنڈ، نہیں صرف ایک سیکنڈ میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جانا چاہیے شہباز شریف کے پاس، اس بندے کے پاس جسے خود اس کے ڈر ہے کہ وہ اگلے 10 دن کے اندر وزیر اعظم رہے گا یا نہیں رہے گا، اور آپ آئین شکنی کریں، آپ آئین سے بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان کو اس وقت مورل گراؤنڈ کھڑا ہے، ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پازیٹیوٹی ہو، میں عالیہ صاحبہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نہیں دیکھیں، بات ہم یہ کہہ نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ون لائنر ہے، دیٹ از الیکشن، ان ٹائم الیکشن، اور اگر الیکشن میں تھوڑا کچھ آگے جانا بھی پڑتا ہے، کسی آئینی ترمیم کی ضرورت بھی ہے، تو پی ٹی آئی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل نسیم صدیقی صاحب، ایک طرف تو ہے ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جی چھوڑیں، کیوں مذاکرات کرنے ہیں، جب مطلب جس طرح کی سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کی آتی ہے کہ جی اگر یہ رویہ، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کون سا رویہ عمران خان صاحب کا، ابھی تو کافی دنوں سے رمضان مطلب سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے وہ زمان پاک میں لوگوں سے مل رہے ہیں، بلکہ 150 مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، ایک 144 مقدمات۔ ضمیر اس میں بات یہ ہے کہ بیانیہ بنا دیا جاتا ہے اور اسی لائن کو لے کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں نا، یہ لوگ یہ ٹوک کرتے ہیں، جیسے مریم کو یہی نہیں پتا کہ ان کے پاس BMW گاڑی بھی ہے، انہوں نے خریدی بھی تھی، انہوں نے بیچی بھی تھی۔ جو ضمیر اسپیشل بات ہے نا، دیکھیں ہماری پوری قوم کی نظر ہمیشہ سپریم کورٹ پہ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 15 ججز موجود ہیں اور ان کے درمیان بھی تفریق پیدا ہو گئی، اگر کوئی ان کے ڈفرینسز تھے تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے۔ اب دیکھیں کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر رہی ہے، ماننے سے انکار کر رہی ہے، ان کے خلاف باتیں کر رہی ہے، اور اسی اسمبلی میں جا کے جسٹس فائز عیسیٰ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر جا کے گیلری میں بھی بیٹھ جاتے تو شاید اتنا اعتراض نہ ہوتا، اور اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں تو وہ احتجاجاً وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ اتنے نائف تو نہیں ہے نا، یہ تو میں اور آپ بالکل۔ بٹ اگین کمنگ بیک ٹو رویہ یا مقبولیت، خوف کس چیز سے؟ کس کو؟ رانا ثناء اللہ صاحب ان کو رویہ کہہ رہے ہیں سر یہ عوام میں چلے جائیں، سر عوام میں چلے جائیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، دیکھیں الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، آپ نے جو ہی اسمبلیاں ٹوٹی آپ نے آئین پہ عمل کرتے ہوئے فوری طور پہ نگران سیٹ اپ بنایا، وزراء بنا دیے، لیکن جو الیکشن اصل کام ہے اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے اور اصل مسئلہ وفاقی گورنمنٹ کو پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک لاسٹ لائننگ، ایک چیز میں تو خیر میں بریک کے بعد نہیں، آپ بعد مکمل کر لیں۔ ہاں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بات ہوتی نا کہ جی الیکشن 2 اسمبلیوں کی ہونے، جب جنیجو کی اسمبلی ٹوٹی تھی نواز شریف کو کہہ کے پنجاب کی اسمبلی توڑوائی گئی، اور عجیب بات یہ کہ نگران وزیر اعلیٰ بھی نواز شریف بن گئے تھے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے سارے کام ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، اس ملک میں آئین ہے تو تمام چیزیں چلیں گی۔ نہیں آئی انڈرسٹینڈ نسیم صدیقی صاحب، لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے کہ مطلب if at all sanity prevails, I would also second کہ ایک دن میں پورے ملک میں انتخابات ہوں، کچھ تھوڑا سا ٹائم یہ آگے کر دیں، تھوڑا سا وہ پیچھے لے آئیں، لیکن کیونکہ پھر ایک کنٹینیوسلی ایک کوسچن مارک رہے گا آن دی کہ یہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے، یہ نہیں پنجاب اور کے پی کے نہیں، آنے والے ٹائم میں اگر یہ سیاسی بات تو ضرور ہے، ایک اچھی خواہش تو ضرور ہے، لیکن ہم سب نے آئین کے مطابق چلنا ہے۔ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ایک دفعہ الیکشن لے لیں، لیکن جب آپ نے انہوں نے نہیں کرنا تو آئین کے مطابق اس کا طریقہ ایک ہی ہے نا کہ جو اپنا وفاقی گورنمنٹ ہے ایک قدم آگے بڑھائے، پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں بلائے، ان کے آپس میں مذاکرات ہوں، 2/3 سے آپ نے جو بھی چینجز کرنی ہے آئین میں ون ٹائم آپ چینج کریں، 90 دن سے آگے چلے جائیں اور پورے ملک میں الیکشن کرا دیں، یہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں سارے، اور پنجاب اور کے پی اسمبلی بحال ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہیں ممکن نا، کیونکہ جب اسمبلی ایک دفعہ ڈیزالو ہو گئی، جو بہت سارے ڈیسیژن آئے ہیں کہ جی غلط ہوا ہے، یہ تو اٹ واز ناٹ مطلب آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی، اور وہ جو ایک اطہر من اللہ صاحب نے ایک اپنی آبزرویشن دی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب وہ ایڈوائس دے دے گا 48 آورز کا ٹائم ہے گورنر یا پریزیڈنٹ کے پاس، اس کو ڈیزالو کرے، ورنہ آٹومیٹک ڈیزالو ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو واپس ریورس کر دیں
اٹ از ناٹ نیئر ٹو امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آئین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اچھا پھر اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ تو 2 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے انٹرم سیٹ اپ بنا دیا، اس میں تو بڑی خوشی خوشی آ گئے. تو جو اصل کرنے والا کام ہے، صدیقی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، جو کرنے والا کام ہے یہ سارا کچھ فار دی پرپز آف ہولڈنگ الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے یہ سارا کچھ انٹرم سیٹ اپ آیا ہے. اس لیے نہیں آیا کیونکہ آئین کا بیسک سٹرکچر یہ ہے کہ جو بھی کام ہوگا امور مملکت وہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرم سیٹ اپ کو تو آپ بڑے خوشی سے قبول کر کے بیٹھ جائیں 9 مہینے کے لیے، لیکن جو اصل کام ہے آئین کا کہ الیکشن کرائیں، وہ ابلیگیشن ہے ہر ادارے کی. سول پرپز آف دا کیئر ٹیکر اس سے بھاگ رہے ہیں. 90 ڈیز کے بعد یہ بھی کمپلیکیشن آ جائے گی کہ نگران حکومت کا کیا رول ہے. ایگزیکٹلی وہ میں نے وہی شعیب شاہین صاحب سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ اس کے اوپر بھی کوسچنز تو آئیں گے، لیکن میرے خیال میں پرابلی ان ادر 2-3 ڈیز کے بعد وہ تو ٹائم وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ، بریک کے بعد میں کچھ سوالات چھوڑے جا رہا ہوں. وہ ایک تو یہ کہ کیمپین آئی ہے باقاعدہ کہ سیاست نہیں ریاست، اور 1 سال کا جو ہے انہوں نے اپنے بتایا. ایک آبویسلی ہر کسی کا رائٹ ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے 1 سال کا وائٹ پیپر نکالا، انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے کیا. وہ جو رولر وہ جو ایک ہوتا ہے اس میں ویل جو ہوتا ہے، ویل کے اوپر ایروز لگے ہوئے ہیں، وہ بہت باریک ہے لیکن اخبارات میں آئے گا تو ہم پڑھیں گے. دوسری بات یہ کہ جو اس وقت صورتحال ہے، تنویر الیاس صاحب کے بعد کیا سپریم کورٹ میں اگر توہین عدالت چلتا ہے تو شہباز شریف کے سر کے اوپر بھی، آنریبل پرائم منسٹر کے سر کے اوپر بھی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے نااہلی کی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عالیہ صاحبہ، چلیں، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ کیوں عمران خان صاحب چل کے جائیں یا ان کے نامینیٹڈ کیوں جائیں، تو کیا اگر کوئی اچھے گارنٹرز بیچ میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کن کے ساتھ کرنے ہیں؟ مطلب اگر آپ خود مانتی ہیں کہ الٹیمیٹلی ٹیبل پر ہی بیٹھ کے سولوشن ہوتا ہے، چاہے جنگ کے معاملات ہوں چاہے جو بھی معاملات ہوں. اس وقت صورتحال سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام، وہ ابھی تک ہم قابو نہیں پا رہے. تو اگر سینیٹی پریویل کرنی ہے تو کس کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی گارنٹرز آپ چاہیں گے؟ دیکھیں ضمیر صاحب، میں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یا ہمیں کچھ گارنٹیز چاہیے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات یہ صرف کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کنڈیشنز رکھنے والے کہ عمران خان کو اٹھ کر شہباز شریف کے پاس جانا چاہیے، یا یہ کون ہے یہ کہنے والے کہ جی اٹ ول بی انکنڈیشنل. مطلب کوئی موسم کے اوپر کہ جی گرمی بہت ہو گئی ہے، روزے بہت مشکل ہو گئے ہیں، یہ آگے آئندہ عید پر کیا ہوگا، اس کے اوپر تو ہمارے مذاکرات نہیں ہونے نا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے ساتھ. آف کورس مطلب اس کا ایجنڈا سیٹ ہوگا، آف کورس 2 طرف سے نامینیشنز ہوں گی، بٹ میں جو ان کے کانٹینٹ کے اوپر اور جو یہ جو ایڈز دے رہے ہیں اور جس طرح سے عوام کا پیسہ بے دردی سے استعمال کریں، میں صرف انہیں کہنا چاہوں گی کہ یہ واش رومز کے اوپر یہ اشتہارات لگا دیں، یہ باہر جا کے مارکیز کے اوپر لگا دیں، یہ کچھ بھی کر لینا، نہ یہ ریاست بچا سکے نہ یہ سیاست بچا سکے. ایک ورلڈ بینک کے ڈیٹا سے ہی میں نے ایک رپورٹ نکالی اور اس کے لحاظ سے پاکستان میں 40 لاکھ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے گر چکے ہیں. انہوں نے کیا وائٹ پیپر ایشو کرنا ہے یا انہوں نے کیا یہ بتانا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ ان کی پرفارمنس ہر بچے کو پتا ہے. ہر ہاؤس ہولڈ جب وہ روزہ کھولتے ہیں نا یا صبح سحری کھولتا ہے نا تو سحری رکھتا ہے نا تو تب بھی وہ ان کو 10 گالیاں نکال کر ہی وہ روزہ کھولتا ہوگا یا سحری ضرور رکھتا ہوگا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا جو ایک بیسک نیڈ ہے 120% آٹا مہنگا ہو گیا. یہاں پر جو چاول جو کھاتے تھے وہ چاول کھانے سے چلے گیا 80% چاول مہنگا ہو گیا. چکن آپ کا 100% مہنگا ہو گیا. جو بیف تھا آپ کا وہ تقریباً کوئی 50% مہنگا ہو گیا. یعنی دودھ جو ایک عام بچے کو ہم نے دینا ہے 70% انہوں نے وہ مہنگا کر دیا. گھی آج مارکیٹ کے اندر صرف 1 سیکنڈ زمین صاحب میں بڑا امپورٹنٹ میں آپ ہی کی چیز کو عالیہ صاحبہ سیکنڈ کر رہا ہوں. ایک انٹرنیشنل میں دیکھ رہا تھا، ایک اکانومسٹ ہیں، ورلڈ رینون اکانومسٹ، انہوں نے کہا کہ 73% the rate of inflation year over year is 70. یعنی آپ ایک عام چیز دیکھ لینا، انڈے 120%، چائے 120%. یہاں پر مطلب میں باقی چیزوں کی کیا بات کروں کہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر ہر وقت جو ہے نا مطلب یہ عوام اتنی ہی پاپولر ہو گئی ہے کہ پہلے اگر 1,00,000 بندہ ان کو گالیاں دیتا تھا نا تو اب 22 کروڑ عوام ان کو گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ نے پیٹرول کوئی تقریباً کوئی 80% مہنگا کر دیا، ڈیزل آپ نے کوئی 100% مہنگا کر دیا، LPG سلنڈر انہوں نے 32% مہنگا کر دیے، گیس جو چارجز تھے جس پہ ہماری وہ
स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं और लोग उससे बिल्कुल परेशान हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त कम है कि रियासत कैसे बचाएंगे और सियासत कैसे बचाएंगे। इन्होंने तो दोनों डबो दिए और उसके बाद अब आइन पे खिलवाड़। सिर्फ एक लास्ट बात, माशी बहरान, आईनी बहरान, अदालती बहरान, यानी बहरान खुद पैदा करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं जी अदालत में लड़ाई हो गई है या अदालती बहरान पैदा हो गया। मुल्क को पाकिस्तान नहीं रहने दिया, अफगानिस्तान बना दिया इन्होंने। सही, बिल्कुल बिल्कुल। शुएब शाहीन साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम ऑलरेडी है, अगर बाकायदा तौर पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो इस वक्त तलवार लटक रही है कंटेम्प्ट में बुला के, और फिर अगर बाकायदा वो जो जिस किस्म की भी सज़ा देते हैं, तो वो तो एक और मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम, मज़ीद जिस तरह सियासी अदलिया मतलब अदलिया में अदम इस्तेहकाम। देखिए जिस तरह इन्होंने मुल्क की हालत पहुंचा दी है, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हटेगा कम से कम लोग दुआएं देंगे सुप्रीम कोर्ट को। मेरा नहीं ख्याल कि सियासी अदब इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा होगा। इन्होंने क्या क्या है पूरा पाकिस्तान जो एक साल में डबो दिया, माशी बदहाली क्रिएट कर दी। अगर अभी मैं चंद एक पॉइंट्स देख रहा था और लिख रहा था, अगर आप मुझे इजाज़त दें, माशी बदहाली पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा, सियासी मुकदमात और ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे ज़्यादा इनके पीरियड में, एक साल में, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा, कारखाने बंद इन्होंने किए, रिज़र्व सबसे लोएस्ट पोजीशन पे अब आए हैं, महंगाई तारीख़ की सबसे ज़्यादा, नैब क़वानीन ख़त्म करके करप्शन केसेस से अपने आप को जान छुड़ा ली, ECL से नाम अपने निकलवा लिए, रियासी दारों को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, आज़ादी सहाफ़त का गला घूंटा, और उसके साथ साथ दहशतगर्दी जो ख़त्म हो चुकी थी आज फिर अपना सर पकड़ रही है, और कस्टोडियल टार्चर और कस्टडी के अंदर जो डेथ हैं वो इनके ज़माने में हुई। कंटेनर्स आज आपके खड़े हुए हैं, LC आपकी नहीं खुल रही, अदलिया के ऊपर इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, वर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नेंस इनकी है, आइन की पामाली इनके ज़माने में है, सियासी बदतरीन सियासी बहरान इनके ज़माने है, और पोलराइजेशन जितनी आज है ये कभी इससे ज़्यादा नहीं थी। अभी भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं नहीं समझता। इतनी बड़ी चार्ज शीट निकाल दी, इतने ज़्यादा 11 जमातों के अरिस्टोटल्स अरस्तू बैठे हुए थे, थिंकर्स, फिलोसफर्स, और एक्सपीरियंस 2-2, 3-3 गवर्नमेंट का, और आपने मतलब सारा एक साल। मुझे तो ये लगता है ये जो इनको एक्सपीरियंस अव्वल तो था सिर्फ चोरी का, या फिर ये एक्सपीरियंस इन्होंने इस्तेमाल किया इस मुल्क को डबोने में ताकि इमरजेंसी लगा के अपने इक़्तिदार को तवालत दे सके। मुझे तो ये लगता है कि बाय डिज़ाइन इन्होंने किया है, जो बदतरीन गवर्नेंस करके इस अंजाम तक पहुंचाया है। नसीम सदीकी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं क्विकली सिर्फ ज़मीर ये बात कहूँगा, देखिए रियासत सियासत की बात हो रही ना, हम ये 2018 को भी छोड़ देते हैं, आप 2008 पे चले जाए, आप भारत को देखें, वहाँ पे कंटिन्यूटी है, कहाँ पे उनकी इकॉनमी पहुँची है। बांग्लादेश की इकॉनमी हमारे से कितनी बेहतर है। यहाँ पे 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, वहाँ पे यूसुफ रज़ाक गिलानी को काम नहीं करने दिया जाता, वो एक स्विस बैंक को लेटर लिखो, क्या उस लेटर से हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई? नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन कर गए, वहाँ गए, फिर नवाज शरीफ का दौर आता है, फिर ये पनामा, क्या उसका नतीजा निकला? फिर इमरान खान के दौर में कोविड आया, लेकिन फिर भी कुछ मईशत पटरी पर चढ़ रही थी, एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे मिल रहे थे, नौजवानों का कर्ज चल रहा था, रेमिटेंसेज आ रही थी, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही थी, और फैक्ट्रीज में एक्सपोर्ट कितनी हो रही थी। आपने फिर डीरेल किया, मुल्क फिर डीरेल हो गया, और अब देखें कि जिस नहज पे पहुंच गया, जिस तरह आलिया हमजा साहिबा ने बात की, मेरा एक दोस्त अभी शाम को ही बात हो रही थी कि यार मैं बच्चों के लिए फल लेने गया हूँ कि चलो रोज़ा खोलेंगे तो फ्रूट चाट बना देंगे, कह रहे उसने जो मुझे बिल बना के दिया है ना, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे, और मैं बड़ा दुखी होकर घर वापस आया हूँ कि बच्चों के लिए मैं फ्रूट चाट नहीं ले जा सकता। तो इस मुल्क का क्या हाल है, जिस मुल्क में सब्जी भी अपनी पैदा होती है, फ्रूट भी अपना, और वहाँ पे ये हाल है। यकीनन बहुत बड़े सवालात हैं, और हमारी दुआ है कि हम इस सारे क्यास से जल्द अज जल्द निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, नसीम सदीकी और आलिया हमजा साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।